بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، رات جنوبی کوریا میں جو کچھ ہوا اس کی خبر آپ کو مل چکی ہوگی کہ پہلے وہاں صدر نے ہنگامی حالت نافذ کر کے مارشل لا لگا دیا اور پھر اس کے خلاف عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے۔ پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا اور اس اجلاس میں مارشل لا کے خلاف قرارداد منظور کر کے اسے منسوخ کر دیا گیا۔ عوام باہر نکل آئی۔ اس دوران جو فوج ہے اس کے حوالے کر دیا گیا تھا ملک۔ فوج ٹینک آ گئے سڑکوں پر، فوجی گاڑیاں آ گئیں، پارلیمنٹ کو گھیرے میں لے لیا، پارلیمنٹ کے اندر فوج چلی گئی لیکن آخر کار صدر مجبور ہو گئے اور انہوں نے صبح جو مارشل لا ہے مقامی وقت کے مطابق وہ ختم کر دیا، مارشل لا واپس لے لیا، مارشل لا کا جو فرمان تھا اسے کالعدم قرار دے دیا۔ یہ بڑی ہنگامہ خیز رات تھی جنوبی کوریا کے لیے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے آج کہا ہے قوم سے کہ وہ جنوبی کوریا کے حالات سے سبق سیکھیں۔ جو پاکستان کے عوام ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، پارلیمنٹ ہے، وہ بھی اس سے سبق سیکھے اور جو ادارے ہیں، حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس سے سبق سیکھے۔ یہ ساری تفصیل ناظرین ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس سارے کھیل میں جو رات جنوبی کوریا میں کھیلا گیا، وہاں کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ جو صدر ہیں جنوبی کوریا کے، یون سک یول، ان کا اس حوالے سے کیا مسئلہ تھا، کیا کردار تھا اور وہ کیوں مجبور ہوئے مارشل لا لگانے پر اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں لی جے میونگ، یہ جو لی جے میونگ ہیں یہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ نظریات کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ ہم چین سے سبق سیکھیں گے اور اپنی قوم کو غربت سے نکالیں گے، جس طرح چینیوں نے 30 کروڑ عوام کو غربت سے نکالا، تو یہ بھی جو چین کمیونسٹ اور سوشلسٹ جو معاشی ماڈل ہے یہ اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ اور جو صدر یون سک یول ہیں انہوں نے جو مارشل لا لگانے کا جب اعلان کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ملک کو کمیونسٹوں اور شمالی کوریا کے زیر اثر جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ بات پھر وہی بلاکس والی آ گئی ہے کہ ایک ایشین بلاک ہے اور ایک مغربی بلاک ہے۔ جو موجودہ صدر ہیں وہ مغربی بلاک کے نمائندہ ہیں اور جو اپوزیشن ہے اور خاص طور پر جو اس کے لیڈر ہیں لی جے میونگ، یہ ایشین بلاک کے نمائندہ ہیں۔ یہ جو چپکلش وہاں چل رہی ہے وہی چپکلش پاکستان میں بھی چل رہی ہے، ویسی ہی چپکلش بنگلہ دیش میں بھی چلی اور بات مارشل لا کی طرف گئی۔ کہیں مارشل لا لگ گیا، مصر میں بھی یہ چپکلش چلی، کہیں مارشل لا لگ گیا، کہیں مارشل لا رک گیا اور کہیں ابھی زیر غور ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ 4 ممالک چاروں امریکی دائرہ اثر کے اندر ہیں، مصر، پاکستان، بنگلہ دیش اور جنوبی کوریا۔ ان میں سے 3 مسلمان ہیں اور ایک غیر مسلم ہے۔ ایک بڑی ترقی یافتہ مملکت ہے جیسے جنوبی کوریا ہے اور باقی تینوں ترقی پذیر ہیں جیسے مصر ہے، پاکستان ہے اور بنگلہ دیش ہے۔ ان تینوں میں یہ جو سیاسی بخار، سیاسی آتش فشاں پھٹے اور پھٹ رہے ہیں کہیں اس وقت بھی، تو ان کا انجام کس طرف کو گیا یہ آج ہم ڈسکس کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ کچھ اہم خبریں بھی ہیں آپ کے لیے ہمارے پاس، خاص طور پر یہ جو جنوبی کوریا کا یہ جو مارشل لا لگا اور پھر راتوں رات ختم ہو گیا، اس حوالے سے عمران خان نے اڈیالہ جیل سے کیا پیغام دیا ہے اور 21 جنوری سے ایک نئے احتجاج کی کال دینے کا جو تیاری کی جا رہی ہے اس میں 20 جنوری کے بعد کال دینے میں کیا حکمت ہے اور پھر کیا اس کے بعد پاکستان میں بھی معاملات بنگلہ دیش اور جنوبی کوریا جیسے ہو جائیں گے کہ پھر فوج پیچھے ہٹ جائے گی اور جو اپوزیشن ہے اس کی رائے کا بھی احترام کیا جائے گا جس طرح بنگلہ دیش میں کیا گیا اور جس طرح رات جنوبی کوریا میں کیا گیا۔ یہ ساری تفصیل ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور جو حقیقی منظرنامہ ہے، عالمی منظرنامہ بھی اور قومی منظرنامہ بھی، وہ آپ تک پہنچایا جاتا رہے۔ اور جو مین اسٹریم میڈیا مایوسی پھیلا رہا ہے کہ جیسے
نون لیگ کا جو بیانیہ ہے کہ بس سارے راستے بند ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے، اور تا قیامت اب یہاں پر ظلم و ستم کا نظام رائج رہے گا، یہ اس قسم کا جو چورن بیچا جا رہا ہے مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے، اس کا توڑ بھی ہم نے اور آپ نے مل کر کرنا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز پر آپ نے اپنے کمنٹس بھی دینے ہیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے، اسے شیئر بھی کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن گھنٹی کا نشان بھی دبانا ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ سنگ شانہ بشانہ چلنا ہے آپ نے۔ تو ناظرین، جو امریکہ نواز حکمران پارٹی ہے جنوبی کوریا کی اس وقت، اس کے صدر ہیں یون سک یول۔ یہ 2022 میں صدارتی الیکشن ہوئے تھے اور انتہائی معمولی مارجن سے یہ الیکشن جیت گئے تھے۔ ان کا مقابلہ جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس کے لیڈر سے ہوا تھا لی جے میونگ۔ لی جے میونگ بہت اہم لیڈر ہیں، ایک انقلابی رہنما ہے، انہیں آپ جنوبی کوریا کا عمران خان بھی قرار دے سکتے ہیں۔ یہ بالکل نیچے سے اوپر گئے ہیں اور ان کا پہلے سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ روایتی سیاستدان نہیں ہے۔ جس طرح عمران خان روایتی سیاستدان نہیں ہے، اسی طرح لی جے میونگ بھی روایتی سیاستدان نہیں ہیں، لیکن آج جو رات گزری ہے اس میں وہ جنوبی کوریا کو ایک عوامی انقلاب کی دہلیز پر لے آئے، عوام سڑکوں پر نکل آئے، ٹینکوں کے فوجی گاڑیوں کے آگے لیٹ گئے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا، پارلیمنٹ کے اندر بھی فوج تھی، باہر بھی فوج تھی، لیکن جو یہ لی جے میونگ کی زیر قیادت اپوزیشن جماعتیں ہیں اس کے 300 جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، ان 300 میں سے 190 ہنگامی طور پر پارلیمنٹ میں پہنچے اور وہاں انہوں نے مارشل لاء کو غیر قانونی قرار دینے کی قرارداد 190 کے مقابلے میں 0 ووٹوں سے منظور کر لی۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھاری اکثریت حاصل ہے اپوزیشن جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر، اور اس لیے کسی بھی وقت جو یون سک یول کا جو صدر ہیں موجودہ اور امریکہ نواز ہیں، ان کا کسی بھی وقت مواخذہ ہو سکتا ہے اور جو پرو امریکہ گورنمنٹ ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے کیوں ہاتھ نہیں رکھا موجودہ صدر یون سک یول پر، اور کیوں کچلا نہیں گیا جو اپوزیشن نے احتجاج کیا رات مارشل لاء کے خلاف اس کو، اور جو فوج ہے اسے کیوں یہ اشارہ نہیں دیا گیا کہ اس نے موجودہ حکومت کے ساتھ ہی ہر وقت رہنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بھاری اکثریت اس وقت اپوزیشن کو حاصل ہے، اگر امریکہ وہاں پر کچل دیتا ہے اپوزیشن کو تو پھر پورا جو جنوبی کوریا ہے وہاں سے امریکیوں کا بوریا بستر گول بھی ہو سکتا ہے۔ تو جنوبی کوریا بہت اہم ملک ہے، اس کے شمال میں شمالی کوریا ہے، اس کے جنوب میں چین ہے، مشرق میں اس کے روس ہے، اور یہ سارا خطہ جو ہے یہ اینٹی امریکہ سپر پاورز کا خطہ ہے، اور اس کا واحد اتحادی ملک جو جاپان ہے جنوبی کوریا کا وہ اس کے قریب ہے، اور نیچے جا کر کہیں تائیوان ہے۔ بس یہ 3 ملک ہیں اور ان کو بڑی بڑی طاقتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو ان 3 ممالک میں بھی اگر ایک میں انقلاب آ جاتا اور جنوبی کوریا میں رات تصادم ہو جاتا اور عوام کو کچل دیا جاتا تو پھر اس کے نتیجے میں بات امریکہ کا بوریا بستر گول ہونے کی طرف بھی جا سکتی تھی، جس طرح بنگلہ دیش میں صورتحال بنی ہوئی تھی۔ اس لیے امریکہ نے آخری لمحات میں جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں حسینہ واجد، ان کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیا اور انہیں مختصر سا وقت دیا گیا چند گھنٹے کا کہ آپ ملک چھوڑ کر جا سکتی ہیں، اور جو فوج ہے جو پرو امریکن ہے یا جو بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ ہے پرو امریکن، اسے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے اب اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ کم و بیش ویسا ہی منظر جنوبی کوریا میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو فوج ہے اس کو اشارہ دے دیا گیا کہ آپ نے اپوزیشن کو کچلنا نہیں ہے، ملیا میٹ نہیں کرنا، کیونکہ پھر یہ بہت تصادم کی طرف معاملہ چلا جائے گا۔ اس لیے آپ نے پرو اپوزیشن بھی سٹانس رکھنا ہے۔ حکومت کے کہنے پر فوج نے معاملات تو سنبھال لیے مارشل لاء جب لگ گیا صدر کے کہنے پر، لیکن انہوں نے اس طریقے سے آپریشن نہیں کیا کچلنے کے لیے اپوزیشن کو، جس کی وجہ سے پھر صدر کو مارشل لاء واپس لینا پڑا، اور آج صبح سے وہاں پر صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش کرنے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور صدر سے
استعفیٰ بھی مانگا جا رہا ہے۔ یوں پرامن انتقال اقتدار کا راستہ نکل سکتا ہے اگلے چند روز کے دوران جنوبی کوریا میں، اور جو عوام کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والی ایک یا عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے سوشلسٹ اور کمیونسٹ مکتبہ فکر کے قریب ترین سیاسی جماعتیں ہیں جو لی جے میونگ کی سرکردگی میں سرگرم ہیں، ان کا اقتدار آ سکتا ہے۔ یہ سوشلسٹ جمہوریت ہوگی جنوبی کوریا میں، اور پاکستان بھی اسی قسم کی ایک جمہوریت کی طرف جا رہا تھا جسے لندن پلان کے تحت روک دیا گیا۔ عمران خان کے ساتھ لی جے میونگ کا رشتہ کیسے بنتا ہے، یہ اب ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے، پھر ہم بات کریں گے کہ عمران خان کا کیا سٹانس ہے اور پھر پاکستان میں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، جو موجودہ صدر ہیں یون سک یول، انہوں نے رات جب مارشل لا لگایا تو انہوں نے کہا کہ کمیونسٹوں اور شمالی کوریا کے ذریعے جنوبی کوریا میں آزاد منڈی کی معیشت اور جمہوری اقدار کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے اپوزیشن کی ملی بھگت سے، اس لیے ریاست اور عوام کے تحفظ کے لیے مارشل لا کے سوا چارہ نہیں۔ یہ ناظرین وہی بولی ہے جو پاکستان میں بھی بولی جا رہی ہے کہ جناب ریاست کا تحفظ ہے، ریاست کو چیلنج کیا گیا ہے، تو یہی بات انہوں نے بھی رات کہی کہ جناب ریاست خطرے میں پڑ گئی ہے۔ لیکن جو ریاست کا سب سے بڑا ستون تھا یعنی فوج، اسے امریکہ سے اشارہ نہیں ملا، اس لیے فوج 100% نہیں کھڑی ہوئی اپنے صدر کے ساتھ، یعنی اپنی حکومت کے ساتھ۔ صدارتی نظام ہے وہاں پر، صدر براہ راست منتخب ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے صدر کو ایک قدم پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ اپوزیشن لیڈر جو لی جے میونگ ہیں وہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور بچپن میں وہ چائلڈ لیبر کرتے رہے، یعنی 5، 10، 8، 7 سال کی عمر میں وہ مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے، ربڑ کی فیکٹریوں میں اور دیگر فیکٹریوں میں ناظرین۔ اور اس دوران ایک دفعہ مشین میں آ کر ان کی انگلی کا حادثہ پیش آیا، یعنی ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا، ایک دفعہ ان کی کلائی زخمی ہو گئی، اور بر وقت علاج نہ کروا سکنے کی وجہ سے ان کی جو ایک ہاتھ ہے، ایک بازو ہے، اس میں کچھ معذوری کا عنصر نمایاں ہے۔ تو یہاں سے وہ اٹھے ہیں ایک انتہائی غریب گھرانے سے کہ جو بچہ سکول نہیں جا سکتا وہ چائلڈ لیبر کرنے پر مجبور ہے۔ پھر کچھ بڑا ہو کر 4 پیسے اس نے جب کمائے تو اس نے سکول جوائن کیا، پھر وہ یونیورسٹی میں پہنچا، پھر اس نے LLB کر لی، یعنی قانون کی ڈگری حاصل کر لی، اور ایک وکیل کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ناظرین، اپنے وکیل کی حیثیت سے جب اس نے کیریئر کیا تو پھر جو سوشلسٹ اور جو غریبوں اور مظلوموں کے حق میں اس نے بہت لمبی ایک جد و جہد کی اور سوشل ورک شروع کر دیا۔ سوشل ورک کے دوران پھر آہستہ آہستہ اس پر یہ بات آشکار ہوئی کہ جو سوشل ورک ہے، یعنی عوامی فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں، جو خدمت خلق ہے، اس کے ذریعے ملک میں تبدیلی یا عوام کی حالات کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر وہ سوشل ورک سے پھر وہ سیاست کی طرف آ گیا۔ سیاست میں آنے کے بعد پھر اس نے سب سے پہلے میئر کا الیکشن لڑا اپنے شہر سے، وہاں پہ میئر منتخب ہوا اور بڑی خدمت کی عوام کی، اور پھر جو سوشلسٹ اس کے نظریات تھے ان کے تحت اس نے غریبوں کا اور جو ایسے پسماندہ علاقے تھے ان کے بحالی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے کمال کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کے اور آگے بڑھا اور اپنے صوبے کا وہ گورنر منتخب ہو گیا۔ پھر گورنر کی حیثیت سے بھی اس نے اچھا کام کیا، تو پھر اسے جو اپنی جماعت تھی اس کے صدر کا خاص الخاص یعنی ترجمان مقرر کر دیا گیا سیاسی جماعت کا۔ پھر اور آگے بڑھا تو وہ خود صدارتی الیکشن کے لیے اس نے اپلائی کیا۔ ایک بار وہ 18 میں وہ صدارتی امیدوار منتخب نہ ہو سکا، لیکن 22 میں پھر وہ صدارتی امیدوار منتخب ہو گیا، اور انتہائی معمولی مارجن سے جو یون سک یول امریکی پرو امریکن جو سرمایہ دارانہ نظام کی 100% بے رحمی کے ساتھ سرمایہ دارانہ نظام کو مسلط رکھنا چاہتی ہیں جو سیاسی جماعتیں، ان کا نمائندہ ہے موجودہ صدر یون سک یول، ان کے ہاتھوں سے بھی معمولی مارجن سے وہ شکست کھا گیا، لیکن اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اپوزیشن اپنی سمجھنے کی مقبولیت بڑھاتی رہی، اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھاتی رہی، حتیٰ کہ جو اسی سال
یعنی 2022 میں صدارتی الیکشن یہ ہار گئے تھے جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ جمہوریت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن 2024 میں جو پارلیمانی الیکشن ہوئے اس میں وہ بھاری اکثریت سے جیت گئے، اور اس وقت سے انہوں نے جو صدر ہے اس کی ہر موو کو پارلیمنٹ میں بلاک کرنا شروع کر رکھا ہے، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے خلاف ایک بڑی زوردار جنگ لڑتے چلے آ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیتے تھے، وہ احتساب کرتے تھے مختلف حکومتی شخصیات کا۔ تو اس ساری صورتحال سے تنگ آ کر صدر نے جو رات گزری ہے مارشل لا لگا دیا، ہنگامی حالت نافذ کر دی، لیکن عوام کی چونکہ بھاری اکثریت ان سوشلسٹ و کمیونسٹ نظریات کی طرف جھکاؤ والی جمہوری پارٹیوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے اتنی انقلاب کا خطرہ تھا۔ اگر انہیں کچلنے کی کوشش کی جاتی تو پھر امریکی جو اثر و رسوخ ہے وہ جنوبی کوریا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ جنوبی کوریا نیٹو پلس ممبر ہے اور بہت ہی اہم امریکی اتحادی ہے، 30,000 امریکی فوجی جنوبی کوریا میں موجود ہیں۔ شمالی کوریا کے ساتھ بھی امریکہ کی مسلسل جنگ ہے، ایک طرف روس کے ساتھ تنازع، ایک طرف چین کے ساتھ تنازع، یہ 3 خوفناک ترین ملک ہیں، اور وہاں تھوڑی سی پاؤں رکھنے کی جگہ ملی ہوئی ہے امریکہ کو۔ تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ اس خطرے کو امریکہ نے مول نہیں لیا، اور اس صدر کی قربانی سمجھ لو اب ہونے جا رہی ہے۔ یہی کام امریکہ نے بنگلہ دیش میں کیا، کیونکہ وہاں بھی جو چین نواز اپوزیشن تھی وہ اتنی طاقتور ہو گئی تھی، اور ایسی اس نے احتجاجی تحریک چلائی جو آپ سب کے سامنے ہے، اسٹوڈنٹس بھی ان کے ساتھ تھے، لیبر یونین بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تو اس وقت بھی امریکہ نے سوچا کہ اگر اب میں نے مزید حسینہ واجد کا ساتھ دیتا رہا تو پھر کہیں بنگلہ دیش میں خونی انقلاب نہ آ جائے، پھر ہمیں وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے، اس لیے اس نے حسینہ واجد کی قربانی دے دی۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے، اور جب یہ آخری معرکہ برپا ہوگا اور جتنا 80% جو اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے عوام کی، امریکہ کو اس کے حق میں فیصلہ دینا پڑے گا۔ جو ہی امریکہ نے موجودہ حکومت جو نواز شریف شہباز شریف کی حکومت ہے، زرداری کی حکومت ہے، اس سے ہاتھ اٹھایا، یہ تنکوں کی طرح بکھر جائے گی، جس طرح جنوبی کوریا کا صدر بھی پھر مارشل نہیں لگا سکا، اور حسینہ واجد بھی فوج کی مدد سے ایک مستقل حکومت نہیں کر سکی۔ یہی پھر منظر پاکستان میں بھی ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ صرف صدر ٹرمپ کے برسرِ اقتدار آنے کی دیر ہے۔ اب ہم نے کہا تھا کہ جو لی جے میونگ ہیں وہ جنوبی کوریا کے عمران خان کیسے ہیں، تو اب جب ہم اس کی آپ کو تھوڑا پس منظر بتایا کہ کس طرح وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی لینا دینا۔ عمران خان بھی ایسے ہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا پہلے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لی جے میونگ پہلے قانون ساز تھے، سمجھ لیں کہ قانون دان تھے، وکیل تھے، اور اس سے پہلے وہ مزدوری کرتے رہے۔ عمران خان ایک پہلے سپورٹس مین تھے، وہ بھی غیر سیاسی کام تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے بھی سوشل ویلفیئر کے کاموں میں دلچسپی لی اور بہت کام کیا اس شعبے میں، آپ کو پتہ ہے، شوکت خانم بنایا، نمل بنایا، اور بہت سے کام کیے۔ تو لی جے میونگ نے بھی بہت 10-12 سال 15 سال سوشل ویلفیئر کے کام میں وقت گزارا، اور پھر سوشل ویلفیئر سے وہ سیاست میں آیا۔ اور عمران خان بھی سوشل ویلفیئر سے سیاست میں آیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ سوشل ویلفیئر سے آپ صرف ایک محدود تعداد میں لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اگر آپ نے پورے ملک کے عوام کی خدمت کرنی ہے تو پھر آپ کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ تو یوں آپ دیکھتے ہیں کہ اور اچھا دوسرے اور آخری کہ سیاست میں آ کر ان کے سیاسی اور معاشی نظریات کیا ہیں۔ لی جے میونگ کے بھی وہی سیاسی اور معاشی نظریات ہیں جو ان کو چین، روس اور شمالی کوریا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، یعنی جو پسماندہ طبقات ہیں، یعنی ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا، یعنی جس کو ہم آزاد منڈی کی معیشت کہتے ہیں، اس پر پابندیاں لگانا، حکومت اور سرمایہ داروں کو پابند رکھنا کہ وہ عوام کا استحصال نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں سوشلسٹ جمہوریہ۔ وہ اس طرف جنوبی کوریا کو لانا چاہ رہا ہے۔
اور جو عمران خان ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو سرمایہ داروں کو اور ریاست اور حکومت کو عوام کے مفادات کو کچلنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے یہی عمران خان کا بھی مطمع نظر ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات اسی طرف جا رہی ہے کہ عمران خان اپنے صبر و استقامت کے ساتھ اسی اپنے مشن پر کاربند ہے اور اس پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کر رہا۔ اب اس نے جو رات والا واقعہ اس کے حوالے سے کہا کہ پاکستانیوں کو جنوبی کوریا سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جہاں نہ صرف اپوزیشن اور عوام نے اپنی جمہوریت کے تحفظ کے لیے بر وقت جرأت مندانہ کردار ادا کر کے مارشل لا کا راستہ روکا، بلکہ ملک کے اداروں اور جنوبی کوریائی فوج نے بھی عوام پر گولی نہیں چلائی اور جمہوری فیصلے کا احترام کیا اور بیرکوں میں واپس چلی گئی۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام بھی انشاءاللہ ایک بار پھر جمہوریت کے ساتھ اپنی وابستگی کا ثبوت دیں گے۔ اس حوالے سے ناظرین ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 21 جنوری سے ملک گیر احتجاج اور اسٹریٹ موومنٹ کی نئی کال دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن میں ٹرمپ کے اقتدار سنبھالتے ہی پینٹاگون میں جو تبدیلی آئے گی، اس سے مشرق وسطیٰ میں سینٹ کام یعنی جو امریکی سینٹرل کمانڈ ہے اس کی سوچ میں اور اسٹریٹجی میں بھی بڑی تبدیلی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ غیر مؤثر ہو جائے گا جو ہر صورت میں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو پاکستان کے عوام پر مسلط رکھنا چاہتا ہے، بھلے اسے 15 سے 20% عوام کی سپورٹ ہی حاصل کیوں نہ ہو۔ اور پی ٹی آئی اور عمران خان کو ریاست کی بے رحم طاقت کے ساتھ کچلنے پر اڑا ہوا ہے۔ عمران خان نے ناظرین حال ہی میں اپنے ایک آخری کارڈ کا ذکر بھی کیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اپنا یہ آخری کارڈ جنوری کے آخری ہفتے میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں کھیلیں گے، اور پھر جو رات جنوبی کوریا میں رات گزری ہے اور اس سے پہلے ڈھاکہ اور بنگلہ دیش میں گزر چکی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے اس نے ایک مسلط کی ہوئی حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، یہی رات جلد پاکستان میں بھی آنے والی ہے کہ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو یہ ڈاکے چوری والا فارم 47 والا مینڈیٹ ہے اس کی سرپرستی سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی اور پھر پاکستان میں بھی حقیقی جمہوری تبدیلی آ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔